سمجھانے کے فوائد مسلمان کو نہیں ہو سکتے، یہ کہنا ہی نادانی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھانے میں مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سمجھا رہے ہیں اور شرعی تقاضے پورے کر کے سمجھا رہے ہیں تو سمجھانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ خود ثواب ملنا خود ایک فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، اچھی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سمجھتے ہیں سمجھانے کے فوائد تو ہیں، لیکن کیا ہم سمجھانے کا وہ انداز اختیار کر پاتے ہیں جس سے فائدہ ہو؟ والد صاحب کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتا ہوں میرا بیٹا سمجھتا نہیں، ماں کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتی ہوں میری بیٹی سمجھتی نہیں ہے، میری اولاد سمجھتی نہیں ہے، استاد کو شکایت ہے شاگرد نہیں سمجھتا، سپروائزر کو، نگران کو، ذمہ دار کو یہ شکایت ہے کہ میرا ماتحت نہیں سمجھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سمجھانے میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس کی اصلاح کا انداز اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے جو معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھا بھی ان کو 4 آدمی کے بیچ میں رہے، جبکہ بات انفرادی ہے، اور اس کو 4 افراد کے بیچ میں بیٹھ کر جب آپ سمجھائیں گے تو اس کی جو توجہ ہے، ذرا غور کیجئے، اس کی جو توجہ ہے وہ آپ کی سمجھانے والے جملوں کی طرف کم، اپنی 4 آدمی کے بیچ میں ہونے والی بے عزتی کی طرف زیادہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ اگر ہم درست سمجھائیں تو سمجھانے کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ سمجھانے کا انداز، بعض اوقات وہ غلطی ہوتی ہی نہیں جس پر ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے کہیں سے سنی ہوئی ہوتی ہے بات۔ ایک تو سمجھانا بڑی عمدگی کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، بس کہہ دیا نا۔ یہ سمجھانے کا انداز درست نہیں ہے۔ ہمارا حکمت بھرا انداز، محبت بھرا انداز، بعض اوقات رونے والا انداز، جی ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر والد اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے آنسو بہا دے گا تو اللہ کی رحمت سے بیٹے کے دل میں مزید باپ کی محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں نے اتنا ستایا کہ میرے والد صاحب رو پڑے، ماں رو پڑی۔ مگر وہ رونا چیخنے چلانے کے ساتھ نہ ہو، ایک درد کے ساتھ ہو، ایک کڑن کے ساتھ ہو، اصلاح کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو۔